بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ناقابل یقین اور خوف و ہراس میں لپٹی ہوئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا یہ ایک چھوٹا سا نواحی علاقہ ہے جو اپنی ہریالی اور قدرتی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اس کے چاروں جانب کھیت اور لہلہاتی فصلوں کی بہتات ہے، جن کے بیچ میں پکی سڑک ہے جو مختلف دیہاتوں کو اس علاقے سے ملاتی ہوئی گزرتی ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ کچی بستی کے علاوہ ہر جگہ پکے مکان اور رنگوں سے بھرپور کوٹھیاں ہیں۔ انہی مکانوں کے درمیان منشی حیات اللہ کا گھر ہے، جو 3 کمروں، ایک باورچی خانے اور غسل خانے پر مشتمل ہے۔ اس گھر میں حیات اللہ کے علاوہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بوڑھی ماں رشیدہ بھی رہتی ہیں۔ منشی حیات اللہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس کی بیوی ہاجرہ، جو کہ ادھیڑ عمری کی جانب بڑھ رہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اس نے اس مقولے پر یقین رکھا ہوا ہے۔ ہر دروازے پر اولاد کی امید کے لیے دستک دیتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں، بس خدا کی قدرت اور رحمت کا انتظار ہے۔ جبکہ منشی حیات اللہ کی ماں دل پر صبر کی سل رکھ چکی ہے۔ وہ اپنی بہو ہاجرہ کو مایوسی سے دیکھتی۔ وہ اپنے بیٹے منشی حیات اللہ کو کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکی ہے، مگر وہ صاف انکار کر چکا ہے۔ آج بھی ہاجرہ مصلی بچھائے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ دعا مکمل کر کے اس نے جلدی سے مصلی طے کر کے کمرے میں رکھا، کچن میں چلی گئی۔ وہ تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے باہر بھی جھانک لیتی، جہاں شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ اس کی ساس اس کی بے چینی کو سمجھ رہی تھی۔ ہاجرہ نے جلدی جلدی روٹیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں، سارے برتن سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جسے اس نے اپنی بڑی سی چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ ہاجرہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی ساس کی طرف چلی آئی۔ اماں، میں ذرا پیر سچا سرکار کے دربار پر جا رہی ہوں، منشی صاحب کے گھر آنے سے پہلے لوٹ آؤں گی، یہ نذرانہ دینے جا رہی ہوں اور میٹھی روٹیاں بھی۔ آج جمعرات ہے نا؟ وہ آرام سے بولتی ہوئی ساس کو بڑی امید سے دیکھنے لگی۔ رشیدہ خاتون کے چہرے کے تاثرات کرخت ہو چکے تھے۔ نہایت ضبط کے باوجود وہ جیسے پھٹ ہی پڑی۔ بس کر ہاجرہ، بس کر، کب تک تو میرے بیٹے کی کمائی کو یوں ہی اڑاتی رہے گی؟ کیا دیا ہے تجھے پیر سچا سرکار نے ان 10 سالوں میں؟ اماں ایسے مت بول، وہ بے بسی آواز میں بولی۔ تو کیسے بولوں ہاں؟ ارے بی بی، تو وہ بنجر زمین ہے جہاں سے کوئی کونپل نہیں پھوٹنے والی۔ وہ رشیدہ بی بی کے لفظوں پر تڑپ کے رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب پھیل چکا تھا۔ رشیدہ بی بی کو بھی اپنے برے رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اچھا تو جا، آہستہ سے کہہ کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ تو ہاجرہ مرے مرے قدم اٹھاتی مزار کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اس کا دل بجھ سا گیا تھا کہ اگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اس میں بھلا اس کا کیا قصور؟ یہ سارے تو قدرت کے کھیل ہیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی دربار کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پوٹلی دربار کے نگران کے سامنے رکھ دی، جس نے فاتحہ پڑھ کر اسے واپس تھما دی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی دربار پر موجود ایک درویش کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بابا، یہ کھانا لے لو۔ فقیر نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ہاجرہ کے بڑے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی تھام لی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو درویش نے اسے پکارا، سنو بیٹی۔ وہ درویش کی پکار پر تھم گئی اور پلٹ کر ان کو دیکھنے لگی۔ بیٹی، آزمائش کا وقت ختم ہوا، جاؤ، اللہ تمہاری مراد پوری کرے۔ جاؤ پیر سچا سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگو۔ آج فیض کا دریا جوش پر ہے، تم بھی اپنا حصہ لے لو، ضرور ملے گا۔ جو بھی مانگو گی ملے گا، ضرور ملے گا، حق اللہ۔ وہ درویش خوشخبری سنا کر پھر سے اپنے حال میں مست ہو گیا۔
درویش کی بات نے حاجرہ کے مردہ جسم میں جیسے نئی روح ڈال دی ہو۔ پیر سچا سرکار کے مزار پر سائلوں کی قطار بندی ہوئی تھی۔ صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کے وہ اپنا مدعا پیش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ خود کو سنبھالتی وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قبر پر پڑے لال گلاب کو اڑا کر اس کی ہتھیلیوں پر رکھ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ سرشار سی ہو گئی۔ وہ الٹے قدموں درویش کی جانب بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ درویش بابا اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ اس نے سارا دربار چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ وہ حیرانی سے گھر کی جانب چل پڑی۔ راستے میں درویش کے الفاظ اس کے گانوں میں گونج رہے تھے کہ تب ہی ایک سرگوشی سی بلند ہوئی، خوبصورت بیٹی کی آمد مبارک ہو، آگے اس کے نصیب، آگے اس کے نصیب۔ وہ جھٹکے سے پلٹی مگر دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ وہ الجھی، یہ آواز تو میں نے سنی ہوئی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا درویش بابا اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ چند ہفتوں بعد حاجرہ کو ڈاکٹروں نے مکمل معائنے کے بعد ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ منشی حیات اللہ تو خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جبکہ رشیدہ خاتون اور حاجرہ نے اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ پھر جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جس کا انہیں 25 سالوں سے انتظار تھا۔ حاجرہ نے قریبی ہسپتال میں ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ ایک ننھی سی حور تھی جو آسمان سے زمین پر اتر آئی تھی۔ منت کی چادر اور نیاز کی دیگیں مزار پر پہنچا دی گئیں۔ منشی حیات اللہ نے اپنی بیٹی کا نام گل پری رکھا۔ گل پری نے قدم قدم چلنا سیکھا تو ماں باپ صدقے واری جانے لگے۔ اپنی توتلی زبان میں جب وہ دادی کو پکارتی تو دادی جھٹ سے اس کا ماتھا چوم ڈالتی۔ بات بعد میں منہ میں نکلتی کہ جھٹ سے پوری ہو جاتی۔ باپ کی انگلی تھامے جب وہ بچی باہر نکلتی تو راہ چلتے لوگ کچھ دیر رک کر اس کو پیار کرتے۔ لڑک پن سے نکل کر شباب کی حدود میں قدم رکھا تو رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند مہک اٹھی۔ لال رنگت تھی جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گھول دیا ہو۔ تیکھا ناک تھا۔ وہ جدھر سے گزرتی من چلے دل تھام کر رہ جاتے۔ جو بھی پہنتی سج جاتا تھا۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار بھی لاجواب تھا۔ ادھر حاجرہ کو جواں سالہ خوبصورت بیٹی کا حسن پریشان کیے رکھتا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گل پری کو ایک انجانی سی خوشبو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے، حالانکہ اس کی بچی خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی۔ درویش بابا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ وہ جلد سے جلد اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ منشی حیات اللہ زمینوں کے چکر میں الجھا رہتا۔ وہ جب بھی اس سے گل پری کی شادی کی بات کرتی تو وہ ہنس دیتا۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، مت فکریں پالو، اللہ خیر کرے گا۔ الغرض منشی حیات اللہ کے آنگن کا یہ پھول ہر فکر سے آزاد پروان چڑھ رہا تھا۔ اماں چلو نا مزار پر حاضری دینے چلیں، آج میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ گل پری کے اصرار بھرے لہجے میں حاجرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، زوال کا وقت ہے، اس جھلستی دوپہر میں جاؤ گی، خود بھی جلو گی، ماں کو بھی جلاؤ گی۔ نہ بھائی، مجھ بوڑھی میں اتنی ہمت نہیں رہی، اب خاموشی سے بیٹھی رہو۔ حاجرہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر اماں، ہمارے چلنے تک زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دیکھو تو آج اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ گل پری نے حاجرہ کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے ضد کی۔ اماں، میری پیاری اماں، ہمیں کون سا 100 میل دور جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا، چلو نا۔ اس نے لاڈ سے اپنی باہیں ماں کے گلے میں ڈالی اور چٹا چٹ گال چوم لیے۔ حاجرہ بیٹی کی ادا پر مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر وہاں سے جلدی آنا ہوگا، سمجھی؟ مزار پر جا کے تو تم بھول ہی جاتی ہو واپسی کا راستہ۔ تمہارے ابا بھی بس زمینوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، انہیں گھر بار کی کوئی فکر نہیں۔ حاجرہ نے حامی بھر لی تو پری فٹافٹ اپنے کمرے کی طرف بھاگی چادر اوڑھنے کے لیے۔ ماں نے کہا جھلی ہے پوری۔ گل پری اور حاجرہ نے دربار کے احاطے میں جوں ہی قدم رکھا، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا۔ حاجرہ حیران رہ گئی تھی
کیونکہ گھر سے دربار تک کے فاصلے پر انہیں ایسی ہوا کا جھونکا بھی چھو کے نہ گزرا تھا، بلکہ گرمی کی شدت اور حبس پہلے سے بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے بیٹی کو دیکھا، جس کے خوبصورت چہرے پر ایک سکون سا پھیلا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیٹی کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ ماشاءاللہ چشم بدور بول کر مزار کے برآمدے میں آ رکی تھی۔ اپنی چادر کے پلو سے بندھے ہوئے کچھ نوٹ کھول کر لوہے کے بنے ہوئے بکسے میں ڈالے، جبکہ پری دربار کے ایک ایک گوشے کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگربتیوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، ہر شے پر سکوت سا طاری تھا۔ گل پری نے صاحب مزار کی قبر پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ گل پری نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور اپنی سیاہ غلافی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے یاقوتی سرخ ہونٹ ہلے تھے۔ اس کی پرسوز اور سحر انگیز آواز پورے مزار میں گونجنے لگی۔ حاضری کے لیے آنے والا نوجوان چوکھٹ پر ساکت کھڑا، سیاہ چادر کے ہالے میں لپٹے حسن مجسم کو سن رہا تھا، جس کے نازک لبوں سے نعت کے میٹھے بول ادا ہو رہے تھے۔ پری ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے سرور کیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے جوں ہی اجنبی خوبصورت نوجوان کو چوکھٹ میں کھڑے ہوئے پری کو دیکھتے پایا تو ٹھٹک گئی۔ اس نے پری کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ گل پری اٹھو چلیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ اوہ ہو اماں، سارا مزہ خراب کر دیا۔ ماں نے گھورتے ہوئے مزار کی چوکھٹ کی طرف دیکھا۔ پری نے سمجھی نہ سمجھی والے انداز میں ماں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی ٹھٹک گئی، جلدی سے اٹھ بیٹھی، کالی چادر کو خود سے اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اماں چلو۔ ہاجرہ اور گل پری اس نوجوان کے قریب سے گزری تو ان دونوں کی نظریں ملیں۔ کتنی چمک تھی نوجوان کی آنکھوں میں۔ گل پری نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لیں اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مزار کے احاطے میں لگے ہوئے بڑے سے برگد کے پیڑ کے نیچے وہ سراپا انتظار بنے بیٹھا تھا۔ ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر چونک جاتا کہ شاید پری آئی ہو، مگر اس دن کے بعد وہ دوبارہ مزار پر حاضری دینے نہیں آئی تھی۔ آج نوجوان کو انتظار کرتے 5واں دن تھا۔ یہ دن رات اس نے کس طرح گزارے تھے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر چہرے میں اس کو تلاش کرتا۔ دید کی پیاسی اکھیاں سیراب ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کے رگو پے میں بے چینی بھر چکی تھی۔ کہاں چلی گئی ہو؟ آ جاؤ، آؤ دیکھو اپنے دیوانے کو ذرا۔ وہ بے قرار سا ہو کر مزار کی طرف آنے والے کچے راستے پر آ کھڑا ہوا۔ شام کے سائے جوں جوں گہرے ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں میں دیپ جلتے ہوئے بجھنے لگے۔ وہ سر جھکائے مایوسی سے دوبارہ برگد کے پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے چند لوگوں پر پڑی۔ وہ نہایت تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکے۔ مدم مدم سرگوشیوں میں جانے اس سے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ چلو جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ کہہ کر اس نے ملول نگاہوں سے مزار کو دیکھا اور آنے والے لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ آؤ آؤ صفدان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک باریش باروب بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ صفدان نے نہایت ادب سے جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت پر عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صفدان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے جو ایک قطار باندھے احتراماً کھڑے تھے۔ صفدان کے والد نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سب اپنی نشستیں سنبھال چکے تو صفدان نے اپنے والد محترم سے کہا، بابا جان، آپ نے کس مقصد کے تحت یوں اچانک بلایا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں بیٹا، بہت اہم وجہ ہے۔ خاقون قبیلے نے پھر سے شرانگیزی شروع کر دی ہے۔ وہ قبیلے کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے مذہب اسلام سے باغی ہو رہے ہیں۔ دراصل وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ بہت مرتبہ کوشش کی گئی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مگر ان کی ہٹ دھرمی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
مزید یہ کہ وہ شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ اوہ میرے خدا! صفدان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ بابا جان، پھر تو ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جانی چاہیے۔ ہاں بیٹا، ہم سب نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑائی تم لڑو گے، مجھے یقین ہے تم ہمارے اعتماد پر پورا اترو گے۔ ہاں بالکل، صفدان ایک ذہین اور ہوشیار سپہ سالار ہے، ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔ صفدان کے والد نے وہاں پر موجود معزز افراد کو دیکھا تھا۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے چاہا تو صفدان ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ ہماری خاندانی تلوار ہے صفدان، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ صفدان کی خاقون کے قبیلے کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ جنگ کے دوران کسی نے تیزی سے تلوار سے وار کیا جو اس کی ران پر گہرا زخم لگا گیا تھا۔ تب ہی اسی لمحے خاقون قبیلے کے دوسرے لوگ آ گئے اور اپنے ساتھی کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ صفدان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر طبیب کے پاس لے آئے تھے۔ رات کو اس کے والد فرت موش اس کی عیادت کے لیے آئے تو بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ صفدان ان کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، والدہ حیات نہیں تھیں۔ اس کے بابا خود بہت بڑے عالم دین تھے۔ بابا جان، آپ پریشان مت ہوں، میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے نا۔ اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں بیٹا۔ جی بابا جان، انشاءاللہ میں اس کو ختم کر کے ہی رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے بیٹا تم پر یقین ہے کہ تم ہی اسے ختم کر سکتے ہو، مگر فی الحال تم زخمی ہو، تمہاری جان کو اس کے قبیلے کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ بابا، میں خطروں سے نہیں گھبراتا۔ صفدان، میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل صحت یاب ہونے تک کہیں روح پوش ہو جاؤ، اس کی پہنچ سے دور، جہاں اس کے ہرکارے تم تک نہ پہنچ پائیں۔ مگر بابا جان، میں کہاں جاؤں گا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے والد صاحب کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر بولے، پیر سچا سرکار۔ دوپہر کے وقت گل پری اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اسے اپنی گلی میں بچوں کا ہجوم دکھائی دیا جو جانے کس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ کوئی ہوگا تماشا دکھانے والا اور چلتا بنے گا، چلو آج میں بھی تماشا دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کرتی بچوں کے قریب آئی تو ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے نظر آیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مزید آگے آئی تو ایک زخمی بلّا دکھائی دیا، سفید رنگ کا چھوٹا سا بلّا جس کی ٹانگ پر بہت گہرا زخم تھا۔ زخم سے رستا ہوا خون اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے آئی۔ باجی رک جاؤ، یہ تمہیں کاٹ لے گا، ہجوم میں سے ایک بچے نے پکارا۔ پری نے پلٹ کر بچوں کو گھورا۔ یہ بلّا زخمی ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، چلو بھاگو بھاگو یہاں سے۔ وہ انہیں ڈانٹنے لگی اور بلے کو احتیاط سے اٹھا لیا۔ اوہو، تم تو بہت زخمی ہو۔ بچے وہاں سے چلے گئے۔ گل پری بلے کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس نے زخمی بلے کو زمین پر لٹا کر احتیاط سے زخم کو صاف کر کے پٹی کی اور پھر دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلے نے دودھ ختم کیا تو وہ اسے صحن میں دیوار کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے ڈربے میں لا کر لٹا گئی۔ ڈربہ کافی کھلا اور ہوادار تھا، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پری مطمئن سی ہو کر چلی گئی۔ یہ ڈربہ اس نے ننھے منھے چوزوں کے لیے بنوایا تھا جو کہ آوارہ بلی کھا چکی تھی، مگر اب یہ زخمی بلے کے کام آ رہا تھا۔ شام کو اس کا باپ گھر لوٹا تو ڈربے میں زخمی بلے کو دیکھ کر خوش ہوا کہ یقیناً یہ پری کا کارنامہ ہوگا۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل اور محبت کرنے والی۔ منشی حیات اللہ کو اپنی بیٹی کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف کا وظیفہ مکمل کیا تو پری کو نیند آنے لگی۔ مصلی اٹھا کر دوبارہ بستر پر آ لیٹی تو کچھ ہی دیر میں نیند میں ڈوب گئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی، سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹھی، ارے اتنا وقت ہو گیا، اوہو، اماں بیچاری کو اکیلے ہی سارا کام کرنا پڑا ہوگا، اور بابا
ارے بابا نے تو آج شہر جانا تھا۔ او خدایا! اس نے جلدی جلدی جوتا پہنا، دوپٹہ لیا اور صحن میں بھاگی آئی۔ سارا صحن صاف ستھرا تھا۔ کچن میں جھانکا تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ اماں اماں! گل پری ہاجرہ کو پکارتی اماں کے کمرے کی طرف آئی تو اسی دوران ہاجرہ کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکلی۔ کیا بات ہے پری؟ صبح ہو گئی کیا؟ ارے یہ تو دن چڑھایا ہے، جاؤ جلدی سے ناشتہ لے آؤ، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آج تو تم نے گھر کو خوب چمکا رکھا ہے۔ ہاجرہ نے تعریف کی اور اپنی بیٹی کو حیران چھوڑ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ یہ اماں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بھلا کب کیا یہ سب؟ میں تو خود سو رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی، مگر کچھ یاد آنے پر وہ ڈربے کی طرف آئی جہاں زخمی بلا موجود تھا۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر پری کو دیکھا اور میاؤں میاؤں کی آواز نکال کر اسے صبح بخیر کہا۔ گل پری نے مسکرا کر اس کے سر کو تھپکا۔ تب ہی اس کی نظر بلے کی ٹانگ پر کی گئی، نئی پٹی پر پڑی تھی۔ پاس ہی دودھ والا پیالہ بھرا ہوا پڑا تھا۔ پہلے تو پری حیران ہوئی، پھر سر جھٹک دیا کہ کیا پتا بابا نے جاتے ہوئے اس کی پٹی بدل دی ہو اور دودھ بھی ڈالا ہو۔ رات کو جب منشی حیات اللہ شہر سے لوٹا تو گل پری نے اس سے پوچھا، بابا آپ آج صبح صبح ہی شہر چلے گئے؟ ہاں بیٹی، تمہیں بتایا تو تھا کہ زمینوں کے کام کے سلسلے میں کچہری جانا ہے۔ منشی حیات اللہ نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اچھا بابا، یہ بلے کی پٹی آپ نے بدلی تھی؟ میں نے نہیں تو؟ میرے سامنے تو بیٹا تم نے ہی بدلی تھی، اور پیالے میں دودھ بھی تم نے ہی ڈالا تھا۔ بابا میں نے؟ وہ چونک کر منشی حیات اللہ کو دیکھنے لگی جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہاں تم نے بیٹا، مجھے جگایا بھی تم نے ہی تھا۔ کیا بات ہے پری؟ اب کے بار منشی حیات اللہ بھی چونکا۔ اس کے چہرے پر الجھن بھرے اثرات ابھرے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں بھی نہ بلکڑ ہوتی جا رہی ہوں، وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو منشی حیات اللہ ہنس دیا۔ بیٹا بادام کھایا کر، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ جب بھی پری کوئی کام کرنا چاہتی تو کوئی نادیدہ ہستی اس سے پہلے وہ کام کر دیتی۔ ابھی کل شام کی ہی تو بات تھی جب بابا نے چائے طلب کی، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں گئی چائے پہلے سے تیار ملی، گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے۔ وہ حیرت سے کتنی دیر تک پتیلی کو دیکھتی رہی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تو کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ ایک انجانی سی خوشبو اس کا حصار کیے رکھتی ہے، کوئی ہے جو اس کو اپنی نگاہوں کے حصار میں قید رکھتا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، مگر آج جب وہ نہانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی تو اس کے کانوں کے قریب ایک سرگوشی ہوئی۔ بہت خوبصورت ہو پری، بہت پیاری۔ وہ گھبرا کر پیچھے پلٹی مگر کمرے میں کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے چند قدم دور وہ زخمی بلا اسے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور پراسراریت بھی۔ جانے پری کو کیوں ایسا لگا کہ اس نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے قریب آئی تو بلا میاؤں میاؤں کرتا بے چین ہونے لگا۔ پری نے اسے بہت توجہ سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ ارے ہاں، یہ آنکھیں تو پیر سچا سرکار۔ ارے وہ نوجوان، وہ دھک سے رہ گئی تو کیا؟ نہیں، دوسرے ہی پل اس نے اپنے خیال کی خود ہی نفی کر دی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں، یہ جانور ہے اور وہ انسان تھا۔ صفدان کا عشق مجازی تھا، اور وہ بھی غیر فطری، کیونکہ وہ ایک جن زادہ تھا اور وہ ایک آدم زادی۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ ممکن نہیں۔ وہ چاہتا تو ایک جن ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زیر کر سکتا تھا، مگر یہ اس کے عشق کو گوارا نہ تھا کہ وہ اس کو اذیت پہنچائے یا اس کی ذات کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ وہ اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے سکھائے اصولوں سے چلتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ انسانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا تھا۔ صفدان کے والد شہنشاہ جنات تھے۔ اپنے قبیلے کی نمائندگی صفدان کر رہا تھا،
علم و ذہانت، خوبصورتی اور خوبصیرتی میں وہ اپنی مثال آپ تھا، مگر اب وہ ایک آدم زادی پر دل ہار چکا تھا۔ اس بلے کو پری کے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کا زخم بھی پہلے سے کافی مندمل ہو چکا تھا۔ پری نے محسوس کیا جوں جوں بلے کا زخم بھرتا جا رہا تھا، وہ کافی بے چین اور اداس رہنے لگا، بھوجا سا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت اداس ہو نا؟ تمہارا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ تم مت جاؤ، رک جاؤ۔ وہ پیار سے بولتی ہوئی گویا اس کے دل کا حال ظاہر کر گئی تھی۔ بلے کی آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ پری بیٹا، ہاجرہ کی پکار پر اس نے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ جی اماں، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اندر سے، مجھے کچھ دیر ہو جائے گی آنے میں، ہاجرہ چادر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا بلے، تم یہی رکو، میں ابھی آتی ہوں، تمہارے لیے دودھ بھی لیتی آؤں گی۔ وہ بلے کو مخاطب کرتے ہوئے چل دی۔ دروازہ بند کر کے باورچی خانے میں گئی، دودھ سے بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور ڈربے کی طرف آ گئی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ ڈربہ خالی تھا، بلا وہاں نہیں تھا۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا۔ وہ صحن میں بچھے تخت پر حیران بیٹھی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یہیں پر تھا۔ وہ سخت اداسی سے ڈربے کی طرف دیکھنے لگی، تبھی ایک تیز اور خوبصورت خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک خوبرو نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کے پیچھے کھڑا تھا، سفید روشن لباس میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت، ناک تیکھی، گلابی ہونٹ، سنہری بال، سبز آنکھیں جن پہ یہ دراز پلکیں لرز رہی تھیں، دراز سراپا اور چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید پروکار بنا رہی تھی۔ ارے تم یہاں؟ پری کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ جی میں یہاں، آپ کا زخمی بلا۔ وہ دھیمے مگر شوق لہجے میں بولتا ہوا پری کو دیکھتا رہا۔ زخمی بلا؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں مذاق نہیں کر رہا گل پری، میں ہی وہ زخمی بلا ہوں جسے آپ اٹھا کر گھر لے آئی تھی، اور میں وہی لڑکا ہوں جو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر اپنا دل ہار آیا تھا۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں؟ یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی شلوار اوپر کی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگ پر زخم کا ویسا ہی نشان تھا جو زخمی بلے کی ٹانگ پر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بولوں؟ وہ کھوئی کھوئی تھی۔ جی بولیں۔ اس کی آواز، اس کا مدھم لہجہ ایسا تھا جو گل پری کو مسمرائز کر رہا تھا۔ میرا نام صفدان ہے، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، مجھے سیر و سیاحت اور مزاروں پر حاضری دینے کا بہت شوق تھا، اور یہی شوق مجھے تمہارے خوبصورت علاقے میں کھینچ لایا۔ پیر سچا سرکار کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ ہو سکتا تھا کہ میں حاضری دے کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، مگر مزار کے اندر سے آنے والی آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں انسانی روپ میں آ کر اس خوبصورت پری کا چہرہ دیکھوں۔ بس یہی میری خطا تھی جو میں نے آپ کا حسن مجسم سراپا دیکھا، تب سے لے کر اب تک خود کو آپ کی محبت میں جکڑا ہوا پایا ہے۔ میں دن رات پیر سچا سرکار کے مزار پر رہنے لگا کہ شاید آپ دوبارہ وہاں آؤ، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ انتظار میں ایک دن یوں ہی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے بابا کا پیغام دیا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر والد کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ آپ کی حسرت لیے واپس قبیلے لوٹ گیا۔ وہاں چند شیطانی قوتوں نے شرانگیزی پھیلا رکھی تھی، جن سے جنگ کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ میں نے زبردست قسم کی لڑائی کی، جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے چند دن دور چلے جانے کا کہا تو میں پھر سے یہاں آ گیا۔ پہلے لوگوں کی نظروں سے بچ کر مزار پر دن گزارے، مگر جب آپ نہ آئی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلے کا روپ دھار کر آپ کے ہمراہ ادھر آ گیا۔
پری آپ کے گھر کے سارے کام میری چھوٹی بہن کرتی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہے اور اس کا سر پھرا بھائی تو آپ کا دیوانہ ہے۔ آخر میں وہ شوخی سے سر جھکا کر بولا تھا، کچھ دیر پہلے مجھے بابا کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میں واپس آ جاؤں اور اپنی جنگ مکمل کروں۔ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ واپس جاؤں، مگر مجبوری ہے۔ گل پری، کیا تمہیں میری محبت، میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ صفدان، اگرچہ آپ جنزادے ہو اور میں آدم زادی، یہ عشق بھلا کہاں یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر آپ ہی نہیں دل ہارے، میں بھی اپنا دل وہیں بھول آئی تھی۔ میں تب یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ آپ کی یاد نے مجھے میرے پاک پروردگار سے ملا دیا۔ اس کے سامنے سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ناری ہو اور میں خاکی۔ ہمارا خدا اس بات کو حرام ٹھہرا چکا ہے۔ گل پری کے منہ سے نکلنے والی باتیں اسے حقیقت سے روشناس کروا رہی تھیں۔ صفدان کے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ پری بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں گل پری، میں نے تمہارے جسم سے نہیں، روح سے محبت کی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے پا بھی لیں۔ پری، ہم وفا نبھائیں گے، بولو میرا ساتھ دو گی، رہو گی ہمیشہ میری بن کے؟ صفدان اسے اپنی محبت کا پابند بنا رہا تھا، جبکہ وہ سر ہلا رہی تھی، اقرار کر رہی تھی۔ صفدان کا چہرہ جذبات سے دمک رہا تھا۔ اچھا پری، مجھے جانا ہے، اجازت دو۔ وہ اداس سے لہجے میں بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جاؤ صفدان، خدا تمہیں ہر لمحہ اپنی امان میں رکھے اور ہر گھڑی کامیاب ٹھہرو۔ صفدان نے پری کی خوبصورت گردن پر کچھ دیر کے لیے نگاہیں جمائیں اور منہ میں کچھ پڑا۔ اگلے ہی لمحے گل پری کی گردن میں نیلم پتھر کا نہایت قیمتی ہار آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے صفدان کو دیکھا۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہر مصائب سے امان میں رہو۔ جب بھی تمہیں میری یاد آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر ہاتھ پھیرنا، آنکھیں بند کر کے 3 بار میرا نام پکارنا، میں جہاں بھی ہوا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ صفدان خاموش ہوا تو پری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اچھا پری، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ صفدان اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ پری کو زور کا چکر آیا اور وہیں تخت پر گر گئی۔ ہاجرہ جب واپس آئی تو اس نے دروازہ بجایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ پا کر ہمسائے کے بچے کو اندر کودنے کو کہا۔ اس بچے نے اندر کود کر دروازہ کھولا تھا۔ ہاجرہ گھبرا گئی، جلدی جلدی پانی کا گلاس لے آئی، تھوڑا سا پری کے چہرے پر چھڑکا اور دھیرے سے اس کو بلایا، پری، پری بیٹا۔ گل پری نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا میری بچی، کچھ تو بول، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سارے واقعات روشن ہو گئے اور صفدان کے ساتھ کیا گیا اقرار محبت بھی۔ پتہ نہیں اماں کیا ہوا تھا، بس یوں ہی چکر آ گیا۔ وہ ہاجرہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، تمہارے ابو آ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، دوا لے لینا، خدا جانے کون سا چکر۔ وہ فکر مندی سے بولی، ہاں اماں چلی جاؤں گی۔ تب ہی ہاجرہ کی نگاہ ڈربے کی طرف اٹھی۔ ارے یہ بلا کہاں ہے؟ اماں مجھے نہیں پتا، چلا گیا ہوگا، چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے چلے جانا تھا۔ ہاجرہ مطمئن سے انداز میں بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ گل پری کے سر میں درد اٹھا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ادھر صفدان کو اپنے قبیلے میں لوٹے 4-5 دن ہونے کو آئے تھے، مگر کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے پری کو یاد نہ کیا ہو۔ اب بھی ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا۔ وہ پری کے خیالوں میں غرق تھا۔ جب اس کا بازو کسی نے زور سے ہلایا، وہ چونک کر پلٹا۔ ارے بابا جان آپ؟ وہ حیران ہوا، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ نہیں بابا جان، آ سکتے ہیں، مگر بہتر ہوتا کہ آپ مجھے بلوا لیتے، وہ سر جھکا کر بولا۔ وہ اپنے اداس سے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ باپ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ تو ہے بیٹا جو چھپا رہے ہو، میں تمہارا باپ ہوں،
تمہاری رگ رگ سے واقف، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ منشی حیات اللہ کی بیٹی گل پری، آخر میں انہوں نے جو کہا تھا، صفدان ساکت رہ گیا۔ دوسری طرف پری کے معمولات زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی، جسے منشی حیات اللہ نے محسوس کیا تھا۔ شوخیاں اور شرارتیں ختم ہو گئی تھیں، اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر اب راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگی۔ اس کے وظائف بڑھ چکے تھے، اس کے ہونٹوں پر ہر لمحہ درود پاک کا ورد جاری رہتا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی لگتا جیسے اس کا پورا وجود ہی ذکر الہی میں مشغول ہو۔ ایک روشنی کا سا حالہ تھا جو اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالے رکھتا تھا، ایک انجانی سی خوشبو جو پورے آنگن میں بکھری رہتی۔ اکثر ہاجرہ کا جی چاہتا کہ وہ پری سے اس بارے میں پوچھے، مگر ایک اندیکھا خوف اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا کہ باوجود کوشش کے وہ کچھ کہہ نہ پاتی۔ صفدان، کیا تم ایک آدم زادی سے محبت کر کے جنات کے قبیلے کے اصولوں کے خلاف نہیں جا رہے؟ بابا جان، محبت کرنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں، پر اس کے باوجود میں اسے چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ میں نے اس کی نیک سیرتی سے عشق کیا ہے، خوبصورتی سے نہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میرا دامن ہوس جیسی گندگی سے آلودہ نہیں ہے۔ گل پری کی محبت نے مجھے خدا کے قریب کیا ہے، غافل نہیں۔ اور رہی بات قبیلے سے غداری کی، تو میں ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ صفدان، قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی کی محبت تمہیں تمہارے فرائض سے غافل نہیں کرے گی۔ بابا جان، میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرائض سے کبھی دور نہیں کر سکتی۔ میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، مگر سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض اہم ہے۔ اس کا ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ خاقون قبیلے کی موت کے ذریعے میں بہت خوش ہوں صفدان، بہت زیادہ۔ مجھے پری سے شکایت نہیں، اور نہ ہی تمہاری محبت پر کوئی اعتراض ہے۔ بس حدود اللہ کا خیال رکھنا۔ فرحت موش اپنے بیٹے سے والہانہ محبت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسکوت فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج کر ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ صفدان خاقون کی تلاش میں گھنے اور سالوں پرانے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل میں پناہ لی تھی۔ صفدان تیزی سے مندر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ مندر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ مندر کے سرخ اینٹوں کا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف گل پری سو رہی تھی جب وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے اثرات تھے، جیسے وہ کسی چیز پر غور کر رہی ہو۔ کئی دن سے اسے ایک خواب مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ، ان کا چہرہ نہایت نورانی ہے اور شخصیت پروقار ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، پری بیٹا، فانی کی طلب مت کرو، اپنی اصل کو دیکھو، غیر کی محبت دل سے نکال کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پھر اپنے خدا کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے برستی ہے۔ اسے اپناؤ، جو رب کی چاہت ہے وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی منازل تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 دن تک مکمل کر لو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ وہ نورانی چہرہ بزرگ پری کو وظیفہ بتا کر غائب ہو چکے تھے۔ ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ وظیفہ اسے یاد ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل دی۔ ادھر دوسری طرف صفدان کی خاقون کے چیلوں سے لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے چیلوں کو ختم کر کے آگے بڑھا ہی تھا، مگر اسی لمحے خاقون نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور صفدان وہیں پتھر کا ہو گیا۔ مگر پھونک مارنے سے پہلے صفدان کے ہاتھ میں موجود خنجر
اس نے خاقون کی طرف پھینک دیا جو سیدھا اس کے دل کے مقام پر جا لگا اور خاقون وہیں بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ صفدان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے خاقون قبیلے کو ختم کر دیا تھا، مگر مرتے مرتے خاقون نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔